السلام علیکم سامعین، عرفان بھٹی پروگرام کیجول ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سن رہے ہیں رفا ایف ایم 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے براہ راست۔ سامعین محترم، حسب معمول آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کرنل اشفاق صاحب، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اکرام سلیری صاحب، اور آج ڈاکٹر امجد زرین کو ہم نے دعوت دی ہے کہ آج ہمارے پروگرام کا حصہ بنے۔ ڈاکٹر امجد زرین کا ایک جنرل سا میں تعارف اپنے سامعین کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ ریسنٹلی ہماری ٹیم کا حصہ بنے ایز اسسٹنٹ پروڈیوسر رفا ایف ایم 102.2 کو انہوں نے جوائن کیا ہے۔ ہیلتھ کمیونیکیشن میں ان کی پی ایچ ڈی ہے چائنا سے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی ہم فارملی خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس پروگرام میں۔ بہت بہت شکریہ بیٹا صاحب۔ آج سر اظہر نیاز صاحب جو ہے ان کا کوئی ایشو تھا، آپ کو پتہ نا کہ وہ اپنے فارم ہاؤس طرح شفٹ ہو گئے، تھوڑا سا شہر سے باہر چلے گئے ہیں، تو مسائل کچھ اس طرح کے ان کو پیش آ گئے کہ ان کا ڈرائیور آج چھٹی پہ تھا، تو وہ ان کے انہوں نے کہا تھا کہ ڈرائیور بھاگ گیا تو بھاگنے کا جو ہے نا، میں نے کہا کہ پتہ نہیں کہاں بھاگ گیا۔ ہاں جی، تو میں سلیری صاحب لاسٹ جو ہماری گفتگو پچھلے پروگرام میں چل رہی تھی لائف سٹائل کے حوالے سے، ہم نے کافی اس میں گفتگو کی تھی، تو ایک نظم کرنل صاحب کے ذمے تھی سنانی، تو آج کیوں نہ ہم ابتدا جو ایسی نظم سے کریں، پہلے ادھار وصول کریں۔ یہ جی سادہ زندگی کے بارے میں ہے، جی جیسے ابھی اظہر نیاز صاحب کا ذکر آیا جی کہ اظہر صاحب جو ہے نا وہ شہر کی، بالکل کیا کہنا چاہیے کہ شہر کی روشنیوں سے اور شہر کی رونقوں سے دور ہٹ کے اور سادہ سی جگہ پہ انہوں نے اپنا گھر بنایا ہے۔ تو یہ بھی ایک اسی طرح کی سادہ زندگی کی، جو پہلے ہماری زندگی سادہ ہوتی تھی، جی، اور میرے خیال ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ زندگی بھی دیکھی ہے اور یہ بدلی ہوئی زندگی بھی دیکھی ہے۔ جی جی کہنا جی بوڑے بوڑے در سن، نکے نکے گھر سن، نہ ٹیلی فون سی، کتنا سکون سی، واہ کیا بات۔ بجلی نہ گیس سی، نہ ہی کول کیش سی، کار دانے سن، کملے بھی سیانے سن۔ وہ محاورہ ہے نا کہ جدھر کار دانے کملے بھی سیانے، کملے بھی صحیح ہے، بالکل ایسا سیانے، کار دانے سن، کملے بھی سیانے سن، چوری نہ چکاری سی، کھلے عام یاری سی، واہ کھلی کپاس سی، پورا لباس سی۔ واہ کتنی خوبصورت بات کہی ہے، واہ، حالانکہ ابھی کوئی کپاس کی کمی نہیں ہے۔ ہاں، لباس کی کمی ہوگی۔ دیکھیں سورہ آراف میں آتا ہے جی کہ شیطان نے کہا تھا کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، جیسے آپ نے مجھے اغوا کیا ہے تو میں بھی ان لوگوں کے راستے میں بیٹھوں گا۔ اور پھر اس نے جو پہلا کام کیا وہ یہ کیا کہ فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے تاکہ ان کے لباس کو، جس نے ان کی شرمگاہوں کو چھپایا ہوا تھا، اس کو اتار دے۔ کہ کھلی کپاس سی، پورا لباس سی، میاں نہ زرداری سی، نہ ہی کوئی بیماری سی، لوگ دل والے سن، نور دے اجالے سن، صبح اٹھ جاندے سن، کم مک جاندے سن۔ اب یہ دیکھیں، یہ صبح نہ اٹھنے کی جو بیماری ہے نا، اس کی وجہ سے ایک دوڑ لگی رہتی ہے سارے دن اور کام ختم نہیں ہوتے۔ جی بالکل بالکل۔ اور یہاں اس نے بڑا خوبصورت یہ بتایا ہے کہ صبح اٹھ جاندے سن، کم مک جاندے سن، یعنی سورج نکلنے سے پہلے کسان جو ہے نا وہ پتہ نہیں پورا ایک مربع زمین جو ہے نا اس پہ ہل چلا کے، اور اس کے ناشتے کا ٹائم ہو جاتا تھا، اس کی بیوی جو ہے نا وہ ناشتہ اس کے لیے لے کے آتی۔ صبح اٹھ جاندے سن، کم مک جاندے سن، سر سنگیت سن، پیارے والے گیت سن، ٹپے تے مائیے سن، ٹول سپاہیے سن۔ کھواں دا پانی سی، پیار دی کہانی سی، ادب احترام سی، ادب احترام سی، مٹھڑی زبان سی، بوڑ دیاں چھاواں سن، بوڑ دیاں چھاواں سن، اپنیاں ماواں سن، کھرے سچے پیار سن، یار بھی دلدار سن، پنڈ دیاں راتاں سن، جنجا تے براتا سن، پنڈ پنڈ تماشے سن، بلیاں تے ہاسے سن، خطرہ نہ خوف سی،
ہاں نہ ہی کلاشنکوف سی. خطرہ نہ کلاشنکوف کو کہاں خوف فٹ سی, کیا ہے دیکھیں. خطرہ نہ خوف سی, نہ کلاشنکوف سی. چند نال تارے سن, راوی دے کنارے سن. واہ 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 کیا بات. وگ دا چناب سی, ہر قلعہ سراب سی. واہ واہ ہر پاسے ہریالی سی, کسان دی خوشحالی سی. جی گھر دا گھیو سی, واہ کیا بات. کولیسٹرول بھی لو سی. لیکن اس میں انگریزی جو ہے نا وہ اس کی کیسی آمیزش کی گئی ہے زبردست. کہ گھر دا گھیو سی, لو کولیسٹرول کولیسٹرول بھی لو سی. بندے صحت مند سن, نہ کہ دولت مند سن. ہر کوئی نیک نام سی, شرم و حیا عام سی. تھاں تھاں میلے سن, آن جان لئی ٹھیلے سن. کیا بات کیا بات. کرنیل سی, جرنیل سی, نہ دلاں وچ میل سی. ہاں سادگی دا دور سی, نکا جہا لاہور سی. واہ 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 کیا بات ہے. کیا بات. وہی وہ 7-8 دروازوں کے اندر اندر والا. ہاں ہاں اب تو 100 کلومیٹر باہر چلے گئے ہوئے. وہ اس نے لکھا تھا نا اپنا پطرس بخاری. فطرت بخاری نے لاہور کا جغرافیہ میں لکھا تھا ہاں جی. ہاں کہ لاہور کے چاروں طرف بھی لاہور ہی ہے. اور ایک وقت آئے گا جب کہ یہ لاہور پورا صوبہ بن جائے گا. کہتے سادگی دا دور سی, سادگی دا دور سی, نکا جہا لاہور سی. واہ پانی والے کڑے سن, ریت والے تھڑے سن. واہ 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 واہ. کڑیاں تے تاس سی, مٹ جاندی پیاس سی. کیا بات. چھت اتے سوندے سن, ہاں. دکھ سکھ ہوندے سن. ہوں جنگل تے بیلے سن, کتنے چنگے بیلے سن. واہ واہ. آج کل کے لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ بیلا بیلا کسے کس کو کہتے کہتے صحیح ہیں. بات ہے. بالکل. جنگل تے بیلے سن, کتنے چنگے بیلے سن. طرح تے کھیرے سن, ہاں لوکی بھی ہیرے سن. کیا بات. کیا خوبصورت واہ یہ ترکیب اس نے جوڑی ہے جی جی. کہ طرح تے کھیرے سن, ہاں لوکی بھی ہیرے سن. ہیرے سن. ہاں کنک تے کماد سی, کھان دا سواد سی. کیا بات ہے. مجھے یاد ہے کہ آرگینک تھا نا جی ہر چیز. ہمارا کیمیکل اور سپریز اور ہمارا ایک دوست تھا, وہ شیخو پورہ کے قریب کسی گاؤں سے آتا تھا, صبح صبح آتا تھا وہ. تو اس نے ایک دفعہ مجھے دعوت دی کہ اب ہمارے گاؤں آؤ. تو ہم اس کے گاؤں گئے سر, اور کھلی فضا. اور تو اس نے کیا کیا کہ اس نے نا وہ چنوں کی کپاس, چھولیا جسے کہتے ہیں نا, ہاں ہاں ہاں. اس نے چھولیا ہمارے سامنے, سردیوں کے دن تھے ہمارے, اس نے کچے چنے جو ہوتے ہیں, کچے چنے جو ہوتے ہیں نا, وہ اس نے ہمارے سامنے آگ جلی ہوئی تھی, سردیوں کے دن تھے تو ہم آگ بھی سیک رہے تھے. تو اس نے کیا کیا کہ چھولیا جو ہے نا وہ کئی ساری ٹہنیاں توڑ کے لایا, اس نے اس کے اندر ڈال دیا, اور وہ پھر نکال کے اس نے ہمیں ایک دے ایک دی. وہ دانہ نکال کیا کے بیچ میں سے. خوبصورت اس کا وہ تو ذائقہ. جیسے اسٹیم اسٹیم جو بند ہوتا ہے نا اس کے دانہ اس کے اندر. ہاں ایک تو ویسے نرم ہوتے ہیں, پھر وہ جیسے ابل جاتے. اچھا اس کے لیے کوئی اہتمام نہیں ہوتا نا, ذرا سی جھاڑی سی کوئی خشک جلا کے اس کے اندر وہ رکھ دیتے تھے اور وہ جل جاتے اور وہ تھے. تیار ہو جاتا ہے. ہاں کنک تے کماد سی, کھان دا سواد سی. ہیر سی, رانجا سی, نہ چرس سی نہ گانجا سی. واہ کیا بات ہے. پتہ نہیں ہے میں کل, ہاں بم نہ دھماکے سن, نہ پولیس دے ناکے سن. ہاں ہاں کیا بات. سستے جائے شوق سن, بیری ہم لوگ سن. غریباں لی فروٹ سن, جامن تے شہتوت سن. کیا بات کیا بات. بیریم لوگ جامن شتوت. اچھا یہ سارے پھل جو ہے نا یہ ایسے اگے ہوتے تھے کہ ان کا کوئی مالک نہیں ہے, درختوں پہ چڑھ کے کھاتے, کوئی بھی توڑ چڑھ لے. کے کھاتے. غریباں لی فروٹ سن, جامن تے شہتوت سن. شہر چکوال سی, جوگی بھی نحال سی. واہ ہر دل شاد سی, منزل مراد سی. پاکستان زندہ باد. واہ 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 زبردست, مزہ آ گیا. کیا بات کیا بات ہے. اچھا کنل صاحب ابھی نا آف ایئر تھوڑی سی بات کر رہے تھے پروگرام سے پہلے ہم کہ ہمارے جو موجودہ مسائل ہیں, اب اگر ہم بالکل کرنٹ ہم لے لیں کہ پیٹرول کی قیمت ابھی حالیہ دنوں میں کس قدر اوپر گئی ہے اور مہنگائی کا ایک طوفان ایک نظر آ رہا ہے. میں بتا رہا تھا کہ میں بڑے عرصے سے میں نے کبھی اپنی گاڑی کا ٹینک فل نہیں کروایا تھا پیٹرول کا, بہت جتنی ضرورت ہے تھوڑی تھوڑی ڈلواتا رہتا تھا.
اور جب میں نے گاڑی آج سے 4-5 سال پہلے لی تھی تو وہ کوئی 4000 کے اراؤنڈ نا فل ہو جاتی تھی ٹینکی. تو کل وہ 10,000 کی فل ہوئی ہے. لائک ڈبل سے بھی زیادہ اس میں چلا گیا. ہم یہ دیکھ رہے تھے سر کہ یہ جو بھی آپ نے بات کی لائف سٹائل کے اوپر ہی پچھلا پروگرام بھی ہمارا ہوا تھا, تو ہمارے مسائل کی ایک بہت بڑی وجہ کیا لائف سٹائل کی تبدیلی نہیں ہے سر؟ لائف سٹائل کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں میں نا ایک ہر اسٹیٹس کے لیے کمپٹیشن بڑھ گیا. جی. ہر آدمی اپنے وسائل سے برتر زندگی گزارنا چاہتا ہے. بس صحیح. جی. اس کی تنخواہ 40-50 ہزار روپے ہے, لیکن وہ 1 لاکھ روپے والی زندگی گزارنا چاہتا ہے. بالکل. اور یہ رہی صحیح کسر جو ہے نا یہ ہمارے بینکوں نے پوری کر دی کہ انہوں نے اپنے نفع کی خاطر ایک سکیم شروع کی کہ جی یہ قسطوں پہ ہم سے گاڑیاں لے لیں. جی. اور گاڑی کے شوق میں وہ لوگ جن کی تنخواہیں بڑی کم تھیں, 30 ہزار کی قسط ایک آمدنی والوں نے بھی وہ لے لی. 10,000 روپے اس نے تنخواہ دینی ہے, اس کی قسط 30,000 روپے اس کی تنخواہ ہے, اس نے گاڑی نکلوا لی. اور پھر ظاہر ہے کہ گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا تھا تو وہ قسطیں نہیں دے سکا, اور اس کی وجہ سے وہ اسکیم فیل ہو گئی. اسٹیٹ بینک نے اس کو روک دیا چونکہ ڈیفالٹر کی تعداد جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. تو یہ جو ہے کہ اپنے وسائل سے, وہ جو پہلے ایک محاورہ ہوتا تھا نا کہ اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ, قناعت ایک لفظ جو ہے نا وہ قناعت ہے. وہ قناعت ہماری زندگی سے رخصت ہو گئی, اور ہم نے اپنے سے دیکھیں ایک حدیث بھی ہے اس میں جی کہ ہمیشہ اپنے آپ سے نیچے والے کی طرف دیکھو. بالکل صحیح. اسے قناعت رہے گی کہ یار میں کتنے لوگوں سے بہتر ہوں. جب آپ اپنے سے برتر آدمی کی طرف دیکھتے ہیں پھر تو کبھی بھی مطمئن نہیں ہوگا, تو پھر دل مطمئن نہیں ہوتا, اور آدمی اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے. اور اسی کی وجہ سے پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی آمدنی سے بڑھ کے کوئی آمدنی حاصل کرنے کے لیے پھر اس کے اندر جو ہے نا وہ دیانت اور امانت جو ہے نا وہ بھی اس کے ہاتھ سے رخصت ہو جاتی ہے. اور جب بددیانتی آتی ہے تو پھر پورے معاشرہ جو ہے بے برکتی بھی ہوتی ہے, اس سے بھی پھر یہ ساری چیزیں. اچھا, ابھی سلاری صاحب سے بات ہو رہی تھی چائنا کے حوالے سے کہ جو چائنا کے جو ایک ایکسٹریم حالات خراب ہوئے تھے کسی دور میں, اس کا بھی ایک ریزن ان کی لائف سٹائل کی وجہ تھی, اور اسی لائف سٹائل کو چینج کر کے انہوں نے ترقی بھی لی. اچھا, چونکہ ڈاکٹر صاحب چائنا میں رہے ہیں کافی عرصہ, ڈاکٹر امجد زرین صاحب, اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ کچھ شیئر کریں ہمارے ساتھ کہ انہوں نے کیسے, مطلب ابھی ماشاءاللہ دنیا کی اتنی ترقی یافتہ قوموں میں شمار ہوتا ہے, انہوں نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا. انڈسٹریل ریولوشن دیکھیں تو بہت زیادہ اس کا ہوا, تو کیا خاص گر ہے ان کے اندر جو؟ بڑی صاحب میں کہوں گا کہ جو چیزیں میں نے 5 سال میں رہا ہوں چائنا میں, بیجنگ میں, جو چیزیں میں نے اس قوم میں دیکھی ہے, جو میں نے پرسنلی آبزرو کی, اور اسپیشلی میں یہ کہوں گا کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے جو یعنی پاکستان جیسے ملک سے چلے جاتے ہیں چائنا میں, انہیں دیکھنے کے لیے, وہاں سے سیکھنے کے لیے اس قوم سے, اس ملک سے بہت کچھ ہے. پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ چائنیز قوم کو جو میں نے پایا, جو میں نے دیکھا, سب یعنی بڑے لوگوں سے لے کر جو ایلیٹ کلاس ہے ان کی اور نیچے تک سارے ورکرز ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے ہاں سسٹم تھوڑا الٹ سا ہے. ہمارے ہاں سارے افسرز ٹائپ ہے, یعنی اس جیسا بیہیو کرنا, اس جیسا ان کا لائف سٹائل, جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے, تو ان میں نے یہ افسری اور یہ چیزیں ان کے ذہن میں یہ چیزیں ہے ہی نہیں. ایز اے ورکر پوری کی پوری قوم وہی کام کر رہی ہے, اسی طریقے سے کام کرتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے کاز, اپنے مقصد کے ساتھ انتہائی ڈیووٹڈ اور بہت ہی فوکسڈ قوم ہے. یعنی جب میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں, اپنے لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوں, ہم ایک ٹائم میں 3 4 کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ایسا ہوتا ویسے نہیں ہے. یعنی ہم ویسی ہی ٹرخانے کے لیے, لوگوں کو ٹرخانے کے لیے اس چیز میں بالکل وہی کام کرتے ہیں.
कोई भी बंदा अगर सही तरीके से यानी मुकम्मल तरीके से एक काम करना चाहे तो वो एक वक्त में एक ही काम कर सकता है, फोकस्ड रहे, बिल्कुल फोकस्ड रहे। और तो हम में ये चीज़ें हैं कि बस हमने यानी एक चीज़ को धक्का देना है किसी तरीके से, अपना टाइम पास करना है और दूसरे को दिखाना है कि हाँ चलो जी ये काम हो गया है, और वो दूसरा भी जो है यानी जिसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं वो मान भी जाता है इस चीज़ को। वहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती। ये चीज़ें जो मैं पर्सनल ऑब्जर्वेशंस तो मेरी यही है कि यानी बहुत ही फोकस्ड कौम है, और फिर ऊपर से यानी उन्हें लीडरशिप इस किस्म की मिल गई जो उन्होंने एक डायरेक्शन सेट की, अपने कौम को बताया कि अब हमने कौन सा रास्ता पकड़ना है और किस तरीके से आगे जाना है, और कौम ने उस चीज़ पर बिलीव कर लिया कि जो भी ये डिसाइड करते हैं उनकी लीडरशिप जो है, उनकी जो पॉलिटिकल सेटअप है एक, कि ये जो भी फैसले करती है और जो भी इक़दामात उठाती है वो इस कौम और इस मुल्क के मफाद में ही है। क्योंकि हमारे यहाँ तो मैं नहीं समझता कि यानी वो ट्रस्ट लेवल बहुत ही नीचे है, जो अवाम का और जो हमारी लीडर्स का है वहाँ पर ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से चाइना ने यानी जो तरक्की यूरोप ने, जो अमेरिका ने सदियों में की है, वो चाइना ने 40 या 50 साल में करके दिखाई है। तो यही चीज़ें हैं जो उनकी तरक्की की वजह बनी है। सही। पटेल साहब, मैं ये ऐड करना चाहूँगा जी, यहाँ कि मैंने खुद ये देखा जी। डेनमार्क में उन्होंने अब से बरसों पहले साइकिलिंग को इनकरेज किया, बिल्कुल। और अभी उनकी जो सड़कें हैं उसके अंदर साइकिल की लेन अलग होती है। जी बिल्कुल कर्नल साहब, और ये चाइना में भी ऐसा ही। हाँ, कि वो जो सड़कें हैं गाड़ियों के लिए अलग साइकिल हैं, के लिए अलग एक मखसूस है, लेन जी। अलग होती है और वो साइकिलें उसके अंदर चलती हैं। और उसके अलावा हुकूमत की तरफ से इसको फैसिलिटेट करने का बहुत एहतमाम किया गया सही। कि साइकिलें जो है ना वो सरकारी तौर पर, यानी जरूरी नहीं कि आप साइकिल खरीदें, जी जी बिल्कुल, बल्कि जगह जगह साइकिलों के स्टैंड बने हुए हैं। अच्छा। और आपने एक मतलब है कि €1 जो है ना वो सिक्का डालना है और सिक्का डालना साइकिल है, और आपने साइकिल वहां से निकाल लेनी है। सारा दिन आप साइकिल के ऊपर घूमते रहें, फिरते रहें, या काम करना है काम वाम करते रहें, और वापसी में आप वहां पर जाएं, और जैसे ही आप साइकिल को उसको वहां पे लॉक करेंगे जी, तो वो जो एक मशीन सी लगी हुई छोटी सी, उसमें से वो सिक्का बाहर आ जाएगा। वो जो आपने पहले उसमें €1 डाला था तो वो आपको वापस मिल जाता है। तो हमें भी इस मतलब जनरल ज़िया ने एक दफ़ा कोशिश की साइकिलिंग की कोशिश की थी, और वो एक दफ़ा अपने घर से और दफ्तर तक साइकिल पे आए थे, लेकिन वो जाहिर है कि उसके लिए इतना एहतमाम किया गया होगा उसकी सिक्योरिटी का दाएं बाएं कि लाखों रुपए उसकी सिक्योरिटी पर खर्च अच्छा, हो वो गए। तस्वीर आजकल मतलब मौजूद, जाहिर है अब तो हर चीज़ सोशल मीडिया पे मौजूद है। वो भी पिछले दिनों मैंने देखी, बाकायदा जो है ना, उनके साथ उनके एक दो जो जाहिर है साथी थे वो भी साइकिल पे ADC या उसके साथ वो भी PF साइकिल पे जा रहे थे। बात दरअसल ये है कि वो कहते हैं ना कि बस यही दौड़ है इस दौर के इंसानों की, तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने। ये दौड़ है एक, और इस दौड़ के अंदर जो है ना, अब क्या वही दो टांगे अब भी हैं, पहले भी वही जो है वो थी, और लोग साइकिल पे जाते थे और बहुत सारा फासला जो है वो उससे। अब मामला ये हो गया है कि अब मसला वही जो आप फरमा रहे थे कि स्टेटस का मसला जो है ना वो बन गया है, और उसके पास ये है तो मेरे पास उससे बेहतर ये चीज़ होनी चाहिए। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि हमने बहुत सारी ऐसी मसनूई, और दूसरा हमारे यहाँ ये जो इस निज़ाम की देन है जिसको हम सरमायादाराना निज़ाम कहते हैं, कि उसके अंदर हर चीज़ जो है उसकी एक कीमत है, और आप मसनूई ज़रूरतें बना बना के जो है ना वो आप पेश करते हैं। मसलन कई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी हमें उस तरह ज़रूरत नहीं होती थी, देसी चीज़ें होती थी, और वो बच्चे दांत निकालते थे तो माओं के पास टोटके होते थे। अब वो रबर की एक चीज़ है, उसका मैं अब पता नहीं वो क्या पीस टीदर या कोई इस तरह का कोई नाम है, वो माएँ कहती हैं कि बच्चा उस वक्त तक जो है ना इसके दांत ही नहीं निकलेंगे जब तक वो मुंह में नहीं डालेगा, चबाएगा नहीं जो है। यही सूरत हाल जो है, मैं एक बड़ी कंपनी के CEO के पास बैठा हुआ था, COO
چیف آپریٹنگ آفیسر. تو ان کو گھر سے فون آیا تو وہ پریشان ہونے لگے, کہنے لگے گھر سے فون آیا ہے کہ بچوں کے لیے پیمپر لے کے آئیں. اب وہ پیمپر برانڈ ہے, اصل میں تو وہ ڈائپر ہے, تو لیکن وہ لوگ پیمپر ہی کہتے ہیں. برانڈ تو پھر وہ کہنے لگے کہ مطلب میری امی بتاتی ہے کہ میں نے تمہارے لیے اتنی لنگوٹیاں بنائی تھیں. اور تو ماؤں کا وہ جو بچوں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی نہیں رہا کہ آپ نے ان کو پہنا دیا پیمپر, اور بچے جو ہے, بات یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو ہے جو مصنوعی طور پہ, بہت ساری چیز ایسی ہے کہ اس سے آپ سٹائل کی بات بن گئی ہے. تو مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک انصاری کے باغ میں گئے اور وہاں انہیں کھجوریں پیش کی گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوریں کھائیں اور ٹھنڈا پانی پیا, اور پھر ایک لمحے کے لیے ٹھہرے اور فرمایا کہ ایک وقت ہمیں ان نعمتوں کے لیے اللہ کے حضور جو ہے وہ جواب دہ ہونا پڑے گا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. تو کہتے ہیں کہ قریب صحابی غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے بھی ایک جو کھجور کے خوشے ہیں, کہا کہ ہاں دستے احتساب صرف 3 چیزیں بچیں گی, اور وہی اس کا مفہوم ہے کہ زندہ رہنے کے لیے آپ کھانا, خوراک, اور تن ڈھانپنے کے لیے لباس, اور سر چھپانے کے لیے ایک چھت. اب میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس دنیا میں یہ چیزیں جو ہے نا یہ ممکن ہو جاتی ہیں. جو بھی کوئی سوتا ہے, کسی اگر کوئی فٹ پاتھ پہ بھی سویا ہوا ہے تو کوئی برآمدہ اس کو میسر آ جاتا ہے, یا اس کو کوئی کٹیا یا کوئی تن ڈھانپنے کے لیے لباس, اور خوراک بھی اللہ کے بہت سارے لوگ ہیں جو کھانا بھی کھلاتے ہیں اور کھانا ملتا ہے. اس سے ہمارے دوسری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں کہ اچھا لباس تو وہ مہنگا ہونا چاہیے, گھر تو ہے تو وہ 5 مرلے کا نہیں, وہ 4 کنال کا ہونا چاہیے. اور یہ جو اچھا کھانے میں جو ہے نا ہم نے اچھا یہ دال سبزی ہے تو نہیں, یہ تو اب تو ہمیں جو ہے نا شنواری کھانا چاہیے. اور پھر یہ کہ اب کئی ہمارے دوست یہ بھی سوال اٹھائیں گے کہ دال روٹی بھی بڑی مہنگی ہو گئی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمارے نانا کہا کرتے تھے کہ اگر دال روٹی کھائے بھی بندے کے اوپر قرضہ چڑھتا تو پھر چڑھتا رہے. دال وہ اس کا میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو آج ہم نے ایک ٹاپک ہمارا خود بخود ہی, چونکہ جن ہم نے پہلے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوتا کیا بات کرنی ہے, کوئی اس سے یہ تاثر نہ لے کہ جو موجودہ حکومت کے جو مہنگائی کا طوفان, ہم کو اس کی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں جی کہ سادہ زندگی گزارے ہیں تو مینیج ہو جائے گا. یہ اس کی جسٹیفیکیشن بالکل نہیں ہے, اس گفتگو کا ہرگز سے مقصد نہیں ہے. وہ ایک علیحدہ سے ایک معاملہ ہے کہ جو حالات ہیں بڑے نازک ہیں. سر نازک تو ہم 70 سال سے سن رہے ہیں, لیکن اب تو واقعی وہ نزاکت جو ہے نا بڑی سامنے نظر آنا شروع ہو گئی. یہ ہے کہ یہ جو ریس ہے, یہ کمپٹیشن ہے, یہ صرف انفرادی زندگی ہی میں نہیں رہا جی, بلکہ یہ اجتماعی طور پر قوموں کی زندگی میں بھی آ گیا. جیسے دبئی میں ایک انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک ایسی بلڈنگ بنائیں گے جس کا کوئی ثانی نہ ہو, تو انہوں نے برج الخلیفہ تعمیر کیا, جو پتہ نہیں اس کے 111 شاید if I am not wrong, غالباً 111 اس کے فلور ہیں. زیادہ ہیں سر, اس سے اور کافی وہ زیادہ ہیں. اتنا بلند ہے جی کہ اگر ایک آدمی اس کے ٹاپ فلور پہ بیٹھا ہو جی, تو اس کا روزہ کھلنے کا ٹائم مختلف ہے, اور جو زمین پہ ہے اس کا ٹائم مختلف ہے. صحیح ہے. یعنی نیچے اگر روزہ کھل جائے اور ایک آدمی اسی وقت اس کی لفٹ میں بیٹھ کے اگر وہ اوپر جائے اس کو پتہ چلے گا وہاں سے ابھی سورج نظر آ رہا ہے, اس کا روزہ ابھی نہیں کھلا ہو. یعنی اتنا بلند انہوں نے وہ بنایا ہے, لیکن ابھی پتہ چلا ہے کہ وہ اس سے بھی ایک بلند تر عمارت تعمیر کرنے کے چکر میں ہے کہ یہ ہم ایک اور عمارت بنائیں گے جو اس سے بھی بلند تر ہوگی. سر سعودی عرب میں جو ایک نیا شہر کا پلان کیا, وہ تو ابھی اس کا شروع ہو گیا ہے کام اس کے اوپر. آپ کو پتہ نیوم سٹی غالباً جی جی جی, جو 3 ملکوں کے ساتھ ٹچ ہوگا, اتنا بڑا شہر. جی تو وہ جو محمد بن سلمان کا پروجیکٹ ہے ایک بہت بڑا. اچھا اس میں ایک بات میرے ذہن میں اور بھی آئی ہے کہ وہ انفرادی طور پہ تو فرد کے اختیار میں ہے,
مگر وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ میں نے تو اس کو اس طرح سے سمجھا ہے کہ جیسے یہ جو حکومتیں ہیں وہ اپنے نمود و نمائش یا اپنی شان و شوکت یا سطوت کے لیے جو ہے اتنے بڑے بڑے مینار اور فلاں فلاں، چاہے وہ کہیں سے قرضہ لے کے کریں اور پھر وہ قرضے جو ہے وہ مجھے اور آپ کو ادا کرنے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے یہ بالکل. خود برج الخلیفہ جب یہ بنا رہے تھے تو ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے دبئی لوگوں کے پاس. تو ابو ظبی کے جو خلیفہ امیر تھے ہیں جو، جی، اس نے اس کو فائنانس کیا تھا، اس لیے اس کا نام برج خلیفہ رکھا ہے. الخلیفہ اس کے نام پہ رکھا گیا تھا، برج الخلیفہ. تو یہ جو ہم بات کر رہے تھے ہم اچھا، یہ تو وہ پرانے بادشاہوں کے بھی قصے سنتے کہ وہ بھی اسی طرح کی عمارات تعمیر کرتے تھے امپریس کرنے کے لیے باقی اس کو بادشاہ. مگر بات یہ ہے کہ اب گل ود گئی ہے بٹی صاحب. نہیں، مجھے وہ یاد آ رہا ہے وہ حضرت عمر کا دور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب وہ آئے ایران کے بارڈر پر اور ان کے جو نمائندے گفتگو کے لیے گئے بادشاہ کے پاس تو ان کو امپریس کرنے کے لیے بادشاہ نے بڑا جو ہے نا زبردست قسم کا وہاں ایک سیٹ اپ لگایا ہوا تھا اور بڑے قالین اور بڑے لوگ زرق برق لباسوں کے ساتھ، اور ادھر سے وہ چیتھڑوں والے لباس کے لوگ آئے اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ قصے وہ بڑے مشہور ہوئے کہ وہ ایک تو اپنا گھوڑا کہ بالکل اس کے جو تخت تھا اس کے پاس تک لے گیا، وہ راستے میں نہیں رکا، اور ایک نے تو اپنا جو نیزہ تھا وہ اس سے وہ چھیدتا ہوا آیا. تو لیکن وہ ضرورت ابھی ایسی محسوس ہو رہی ہے کہ کچھ چیتھڑوں کے لباس والے لوگ آئیں اور وہ سب تلپٹ کر دیں یہ جو سلسلہ ہے سارا. اصل میں وہ پھر آخر میں تو پھر اسی طرح کی، لیکن اس کے لیے خود کو بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اندر سے مضبوط ہونے کی اور خالص ہونے کی اور بالکل جس کو کہتے ہیں نا یعنی اندر سے اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے. اندر سے آپ مضبوط ہوں گے تو پھر آپ کے، ورنہ وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں کہ پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو دبکا بھی ماریں نا تو وہ تھوڑا سا ہمارے بیک گراؤنڈ میں اگر جھانکیں گے تو وہاں پہ پھر وہ مسائل ہوں گے کہ اچھا یہ آگے سے اگر آنکھیں. میرا خیال یہ ہے کہ اب وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ گل ود گئی ہے اس میں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ایک روٹی دو روٹیوں والے پہلے کہتے تھے کہ ایک روٹی پہ آ جاؤ، ایک روٹی پہ آدھی پہ آ گئے، تو اب تو اس پہ بھی کم پہ آ گئے. اب معاملہ یہ ہے کہ ہمیں انفرادی طور پہ تو ظاہر ہے ہمارے اختیار میں ہے اور ہم پھر کر بھی کیا سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سادہ زندگی کا عادی کریں، مگر یہ ہمارے حکمرانوں کو، ہماری ریاست کو بھی اس میں چاہیے کہ ابھی چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. میں یہ بلکہ رات کو اظہر صاحب نے ہی یہ بات شیئر کی تھی کہ یہ جو پاکستان کے اگر 10 جو بڑے بزنس مین ہیں وہ اگر چاہیں تو پاکستان کا قرضہ جو ہے وہ اتر سکتا ہے. وہ غالب نے کرنل صاحب کہا تھا نا کہ قرض کی پیتے تھے میں اور یہ سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لاوے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. تو بات یہ ہے کہ جب پھر ہمیں اپنی پالیسیوں کے لیے بھی تو ان کے لیے ہم ظاہر ہے ہمیں بہت سارے لوگ سن رہے ہیں، اگر ان کے کانوں تک بھی ہماری آواز پہنچے کہ بھئی خدا کے لیے یہ ملک ہے تو ہم ہیں، لہٰذا یہ جو جن کے پاس وسائل ہیں وہ کم از کم اس ایسے وقت میں کہ جہاں پہ ہم بہت مشکل میں ہیں، تو اگر وہ لوگوں کا اندازہ ہے کہ جی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 10 لوگ جو ہیں جو بڑے بزنس مین ہیں، لیکن 10 تو نہیں ہے نا، چلو 100 کر لیں، 100 بزنس مین کر کے یہ کر لیں کہ بھئی ہم اس کو سہارا دیں، کم از کم اس وقت جو ہمارے اوپر مشکل وقت ہے یہ ٹل جائے، یہاں خوشحالی ہوگی تو ان کے لیے بھی آگے جو ہے نا وہ، اور پھر وہ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ یہاں لوگوں کے لیے وہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا. اس لیے کہ آخر میں آپ نے کیا، آپ نے تو وہی 2 کھانی ہے نا. ایک انسان ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ ضرورت کیا ہے؟ اگر ایک انسان کے بینک بیلنس جو ہے وہ اتنا زیادہ مگر اس کی ضرورت، بلکہ بعض صورتوں میں تو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ آپ اتنے بڑے مالدار آدمی ہیں مگر قدرت نے کوئی ایسی آپ کو وہ مشکل میں ڈال دیا ہے، آپ کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ آپ کھا نہیں سکتے. آپ کو اگر خدا خواستہ شوگر ہوا ہے تو آپ بے شک آپ کے پاس جتنی بھی دولت ہے آپ میٹھا نہیں کھا سکتے، یا آپ بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں
تو ایسا بھی دیکھا ہے کہ اتنی ساری لوگ کہتے ہیں جی وارث آئے گا، جائیداد ہوتی ہے، جائیداد کا کوئی وارث نہیں ہوتا. تو اگر یہ وارث، ساری دنیا آپ کی وارث ہے، اگر آپ ان انسانوں کے لیے کچھ کر جائیں، اپنی قوم کے لیے کچھ کر جائیں، تو مجھے پتہ نہیں، میں اس میں جذباتی بھی ہو رہا ہوں، کیونکہ حالات اس طرح کے ہیں کہ ہمارے یہ جو لوگ ہیں جن کے پاس وسائل ہیں، اور اتنے وسائل ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے، اور چلے ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے لوٹا ہے یا نہیں لوٹا، جو بھی ہے، مگر بہرحال اگر کوئی ایسا ہے بھی تو یہ ان کے لیے دنیا کے اندر بھی، ہم تو مسلمان ہیں، ہم باہر دیکھتے ہیں تو بہت سارے ایسے غیر مسلم ہیں، مثلا بل گیٹ ہے تو وہ اس کا اب وہ بہت سارے کام جو ہے وہ چیریٹی کے کام کر رہے ہیں. تو کم از کم یہ لوگ اگر اس بات پہ آ جائیں، پھر ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں، ہماری جو حکومتیں، ہماری ریاست جو ہے، وہ اپنے اس پہ کٹ لگائے، جو ان کے اخراجات ہیں، جو ان کی فضولیات ہیں، اس پہ میں سمجھتا ہوں پروٹوکول کے اتنے مسائل ہیں، یہاں تک کہ ان کے ہمارے افسران کی جو گاڑیوں کے پیٹرول کا خرچہ ہے، اگر اس پہ ہی وہ قابو پا لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اربوں میں ہے وہ ہاں، بجٹ اس کا خالی پیٹرول کا جو جی. ہے. سلیل صاحب، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح فرما رہے ہیں، مگر میں ایک بات جاننا چاہوں گا اور میں چاہتا ہوں کہ کرنل صاحب بھی اس پہ کامنٹ کریں. ہمارا جو امیر طبقہ ہے ہمارے ملک کے اندر، یا ہمارا حکمران طبقہ جو ہے، یعنی ان کا لائف سٹائل یا ان کی عیاشیاں یا ان کی جو کچھ بھی ہے، ان کی پالیسیز جو ہے، وہ تو ایک طرف، مگر ہمارے جیسے غریب ممالک جن کی بہت ہی لیمیٹڈ ریسورسز ہیں، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں کہ ہم دنیا کو بیچیں، وہ ایکسپورٹ کریں، یا ہمارے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے ملک کو چلانے کا، بس صرف یہی ہے کہ ہم ادھار لے لیتے ہیں اور 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے ملک چلا لیتے ہیں، پھر کہیں چلے جاتے ہیں، پھر ادھار لے لیتے ہیں. تو کیا یہ صحیح طریقہ ہے کہ ہم جیسے غریب ممالک یعنی ہر ایک چیز پر سبسڈی دینا عوام کو، بجلی پر سبسڈی، گیس پہ سبسڈی، آپ پیٹرول دیکھ لیں، یعنی جو فیول ہے اس پہ سبسڈی، اور جو آٹا ہے یا جو روزمرہ استعمال کی ہماری چیزیں ہیں، یعنی ہم سبسڈائزڈ ریٹس پہ دیتے ہیں، حکومت اپنے خزانے سے پے کرتی ہے وہ جو اضافی رقم ہوتی ہے. تو یہ تو اگر بہت امیر ممالک ہو، بہت جن کے پاس وہ انلیمیٹڈ ریسورسز ہو، وہ اگر اپنے عوام کو سبسڈی دیتی ہے تو چلو وہ تو ذہن میں آ جاتا ہے، بندہ مان لیتا ہے کہ ٹھیک ہے. مگر ہم جیسے غریب ممالک کے اور اتنی بہت بڑی آبادی، تو ظاہری بات ہے کہ آپ حکومتی خزانے سے وہ چیز پے کرتے ہیں، وہ پیسے پے کرتے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ مناسب ہے؟ یعنی ہماری ریاست کو، ہماری حکومتوں کو ایسا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، میں تو ظاہر اکانومسٹ نہیں ہوں کہ میں اس پہ بہت زیادہ، آپ نے جو ایسا سوال کیا ٹیکنیکلی، جو باقاعدہ ایک اکانومسٹ جو ہے وہ اس کا جواب دے سکتا ہے. میں جو بات کر رہا ہوں، میں ایک عام فرد کی حیثیت میں بات کر رہا ہوں. اگر سبسڈی حکومت دیتی ہے غریب لوگوں کو، تو اس کا کام کیا ہے؟ ریاست کا کیا کام ہے کہ کیا وہ غریب لوگوں کو ریلیف دے؟ بات تو یہ ہے. معاملہ میں صرف ایک یہ بات کر رہا ہوں کہ عام مثلا کیا کوئی فرد روٹی کھاتا ہے، اگر آٹے پہ حکومت سبسڈی دیتی ہے تو اس میں وہ جہاں سے بھی دے. ایسے یہ مثلا میں چونکہ عام فرد کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں کہ گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے نا، وہ آٹا جو ہے وہ ادھار لے کے آئے یا قرض لے کے آئے یا جہاں سے بھی آئے، وہ اپنے بچوں کو، اپنے بھی بچوں کو اس نے وہ فیڈ کرنا ہے. تو ریاست بھی ماں ہوتی ہے، تو ریاست بھی کہیں سے ادھار پکڑتی ہے اور آگے کم پہ دیتی ہے. ابھی آپ یہ بات بتائیں کہ کیا میں اور ٹیکس نہیں دیتے؟ ہم لوگ تو ٹیکس دیتے ہیں. یہ سامنے کوئی ایک پروڈکٹ دیکھ لیں اٹھا کے جس کے اوپر جو ہے نا وہ یہ فلاں ٹیکس، فلاں ٹیکس، فلاں ٹیکس، ہر بندہ دیتا ہے. معاملہ تو یہ ہے کہ خزانے کے وہ جس کو کہتے ہیں نا، اس دیگ کے اندر سوراخ ہیں کہ جس کی وجہ سے چیزیں جو ہے نا اس طریقے سے نکل رہی ہیں، اوپر سے ڈالتے جاتے ہیں، نیچے سے نکلتا جاتا ہے. اور پیٹرول سبسڈی کیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو بہت کم کرنا چاہتا تھا کہ پیٹرول پہ حکومت کوئی سبسڈی نہیں دیتی، بلکہ الٹا بہت چارج کر رہی ہے. جتنا کا یہ لیتے ہیں اس سے تقریباً 3 گنا پرائس بیچ رہے ہوتے ہیں. کوئی سبسڈی پیٹرول پہ کم از کم نہیں ہے. ہاں، اور باقی جو ہے نا جیسے باقی کبھی کبھی اس کو نا کہ اس کا سانس بحال رکھنے، ہاں، تو بیسیکلی جو ڈاکٹر صاحب جیسا کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا کرنل صاحب، یہ بتائیے گا
کہ ریسورس کے لحاظ سے تو ہمارے ملک میں کمی کسی چیز کی نہیں ہے. مطلب اگر ہم زرعی ملک کہتے ہیں, ہمارے ہاں دنیا کی زرخیز ترین زمینیں موجود ہیں, اس کے باوجود ہم امپورٹ کرنی پڑ جاتی ہے ہمیں گندم. یہ کیا معاملہ ہے؟ اور یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ اصل میں تو یہ خود ہی پہلے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں اور بعد میں پھر مہنگے داموں ہمیں واپس خریدنی پڑتی ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ ہم جب گندم پیدا کرتے ہیں تو ہم, میرا خیال ہے کہ دنیا کے یعنی ان ممالک میں شامل ہیں جو سب سے زیادہ گندم پیدا کرتے ہیں, سب سے زیادہ گنا پیدا کرتے ہیں. اور پہلے پرسن ہاں جی, اس پاکستان ہمارے ساتھ تھا, ہماری تو کپاس کی ہم آفٹر ایجپٹ ہائیسٹ کپاس تھی اچھی کوالٹی وائز بھی. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بازار میں اصل میں ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ اکنامکس کا ایک اصول ہے کہ طلب اور رسد کی بنیاد پر جو ہے نا وہ ہوتی ہے, مقرر ہوتی ہے کہ جتنی طلب زیادہ ہوگی اس کی قیمت زیادہ ہوگی, اور اگر آپ اس طلب کے مطابق سپلائی پوری کر دیں تو قیمتیں خود بخود جو ہے نا وہ ڈاؤن ہونے لگتی ہیں. لیکن بس اصل میں ہمارے ہاں بہت سارے یعنی جو سرمایہ دار ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ چیزوں کو جو ہے نا وہ احتکار, جسے عربی میں کہا جاتا ہے احتکار, اس کی بڑی مذمت کی گئی ہے کہ میں یحتکرا فلیس منا, کہ جس نے ذخیرہ اندوزی کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. ذخیرہ اندوزی کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی ابھی آج کل چونکہ قیمتیں کم ہیں تو اس لیے اس چیز کو بازار سے نکال کے اور سٹور کر دیا جائے. تو ظاہر ہے کہ وہ مطلب اس کی سپلائی کم ہو جائے گی. جب سپلائی کم ہوگی تو اس کی جو ہے نا قیمت بڑھے گی. جب قیمت بڑھتی ہے تو پھر وہ اس کو ریلیز کرتے ہیں اور اس کو مہنگے داموں بیچتے ہیں. تو اسی طرح سے بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ چینی کی ضرورت ہے آپ کے ملک میں, لیکن جو پیدا کرنے والے ہیں انہوں نے اس کو ایکسپورٹ کرنا مناسب سمجھا, چونکہ ادھر سے ان کو پروفٹ زیادہ مل رہا تھا. اور جب وہ ایکسپورٹ کر دی انہوں نے اور یہاں سے چیخ و پکار سنائی دی, تب یہ سامنے آئی بات کہ جی وہ اتنی ساری چینی جو ہے نا وہ ایکسپورٹ کر دی گئی, پھر آپ اس کو امپورٹ کرنے کی کوئی مطلب ہمارے ہاں پورے کا پورا جیسے کہتے ہیں نا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. ہاں جی, پورے سسٹم کی اصلاح کی ضرورت ہے. دیانتداری جو ہے نا وہ نہیں ہے. اور سر یہ ہم نے چونکہ لائف سٹائل سے شروع کیا تھا تو یہ تو سٹارٹ تو فرد سے ہوتی ہے, اور تب جا کے قوم اگر وہ اس لائف سٹائل کی جو ہم بات کر رہے ہیں, مثلا اگر چین کے لوگ جیسے آپ ایک دفعہ شیئر کرتے ہیں کہ بہت صبح اٹھ جاتے ہیں, جاگ جاتے ہیں, ہمارے ہاں یہ رواج ختم ہوتا جا رہا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ کھیتوں میں سورج نکلنے سے پہلے وہ اچھا خاصا کام دہقان کر چکا ہوتا تھا. ایک اور بڑا مسئلہ آ گیا ہے یہ جو کھیتوں کے حوالے سے. ہم زرعی ملک کہلاتے ہیں مگر زرعی ملک کو جو ہے نا آپ نے کنکریٹ میں تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے. ہاؤسنگ سوسائٹیاں بننا شروع ہو گئی ہیں, زراعت بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے. آپ کپاس کی بات کر رہے تھے, ہمارے علاقے میں کپاس ہوتی تھی, گنا ہوتا تھا, ہر فصل ہر سبزی ہوتی تھی. اب کپاس نہیں ہوتی. اچھا گنا بھی اب کم ہو گیا ہے کیونکہ گنے کا ریٹ جو ہے وہ کسان کو اس طرح نہیں ملتا, تو اس وجہ سے وہ پھر دیکھتا ہے کہ اچھا میں گندم اگا لوں, چاول اگا لوں, اور اس طرح کے. بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ہم نے وہی جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے مصنوعی ضرورتوں کی, کہ بھئی ایک گھر تو آپ کی ضرورت ہے مگر آپ نے 4 فائلیں یا 10 فائلیں لی ہوئی ہیں, آخر کیوں؟ اب پہلے لوگ جاب کرتے تھے, جاب کر کے جب ریٹائر ہوتے تھے تو اس کے بعد اپنے گاؤں میں جا کے اپنا گھر بناتے تھے. اب وہ گھر تو وہاں ہے یا نہیں ہے, مگر شہر کے اندر بھی ایک گھر ہے, پھر فلاں سوسائٹی میں بھی ایک گھر ہے. ان چیزوں کو بھی آپ چائنا کی بات کر رہے تھے, تو جو چائنا میں ہم نے پڑھا تو یہ لوگ تو ایسے اس پہ لگے ہوئے تھے نشے میں, اور بڑی عجیب و غریب یعنی ایک وہ قوم تھی. جب اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں, وہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ ایک ایسی نزاع کا جو عالم ہوتا ہے, اس کے اندر پھر آپ کو کچھ ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں, کچھ طے کرنا پڑتا ہے کہ بھئی ہم نے آگے اگر جانا ہے تو یہ تو ہمیں کرنا پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو قربانی کی بات, یا وہ اگر فرض کریں یہ کہنا شروع کر دیں کہ بھئی سب قربانی دیں, ہم نے یہ کرنا ہے, تو بھائی قربانی وہ یہی بات ہے کہ ہم تو قربانی دیتے آئے ہیں. وہ کیا شعر ہے کہ رہنما خنجر قاتل تماشائی ہیں, رہنما خنجر قاتل کے تماشائی ہیں, راہ منزل عیسیٰ
پہنچے ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ تو اپنا کر کر کے وہ تو انہوں نے اپنا ختم کر لیا. تو اب آپ کی باری ہے قربانی دینے کی. یہ ان باتوں کو طے کریں. اور ہمارے محترم انجینئر صاحب کے اشارے شروع ہو گئے ہیں. مجھے اسی جذباتیت کے اندر جو ہے انور مسعود صاحب کی ایک پنجابی غزل جو ہے وہ یاد آ گئی کہ میں کی دساں ساڈے اُتے کنے چکھڑ چولہے. واہ. میں کی دساں ساڈے اُتے کنے چکھڑ چولہے کنج اساں پرچائیاں بھکھاں کون اے ورکے تھلے. کنج اساں پرچائیاں بھکھاں کون اے ورکے تھلے ہانڈی دے وچ پتھر پا کے ہانڈی چاڑی چولہے. ہانڈی دے وچ پتھر پا کے ہانڈی چاڑی چولہے سانو مٹی ملی تہانوں خوشبوآں دے ہلے. سانو مٹی ملی تہانوں خوشبوآں دے ہلے ساڈی جھولی اتھرو ڈگے ساڈی جھولی اتھرو ڈگے پھلاں تے ڈلے. ساڈی جھولی اتھرو ڈگے پھلاں تے ڈلے. اور انور ساڈی جھولی اتھرو ڈگے پھل تساں تے ڈلے خورے کد تک راج کرنگے خورے کد تک راج کرنگے لم سلمے کلے. خورے کد تک راج کرنگے لم سلمے کلے. انور اے کی بدل بنیا ہے نہ وسے نہ کھلے. تو میرا خیال ہے کہ ہماری ایک اندر کی بپتا ہے اس کو انور مسعود صاحب نے جو ہے وہ اشعار کے اندر جو ہے وہ بیان کر دیا. بالکل. بہت بہت شکریہ. آج کافی سنجیدگی بھی رہی. موضوع ایسا بیچ میں آ گیا. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ جو ہے نا خصوصی کرم کرے اور یہ جو آزمائشیں ہیں یہ ختم ہوں. سب کی دعا ہے اور اسی دعا کے ساتھ جو نا آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. سامعین محترم پروگرام کیجول ٹاک آپ سماعت فرما رہے تھے رفا FM 102.2 پہ. یہ پروگرام ہمارے فیس بک پیج پہ براہ راست نشر ہوا. فیس بک پیج کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم پروگرام نہیں سن پائے یا نہیں دیکھ پائے تو آرکائیو میں موجود ہوتا ہے. ہر وقت آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں اور اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں. نہ صرف دیکھیں بلکہ شیئر کریں اور اپنے کمنٹس ضرور ہمیں دیا کریں کہ آپ کو پروگرام کیسا لگا. ہمارے ساتھ حسب معمول موجود رہے کرنل اشفاق صاحب, اکرام سلیری صاحب, ڈاکٹر امجد زرین اور عرفان بھٹی کو رفا FM 102.2 کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. یہ پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی. ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.